بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ مضمون توحید کے چند عقلی دلائل، توحید کا تقاضا، شرک کا انجام۔ مطلب زمین اور آسمانوں کی بناوٹ، رات و دن کا پیہم ایک دوسرے کے بعد تسلسل، بارش کی وجہ سے مردہ زمین میں رویدگی، زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کی نسل، یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے والے عقل مندوں کے نزدیک اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے کافی ہیں کہ یہ عظیم الشان نظام کائنات ایک ہی قادر مطلق حکیم کے زیر فرمان ہے، اور تمام اختیارات و اقتدار بالکلیہ اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور کسی دوسرے کی خود مختارانہ مداخلت کے لیے اس نظام میں ذرہ برابر گنجائش نہیں۔ باوجود ان روشن نشانیوں کے جو لوگ دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، وہ قیامت کے روز اللہ کے سخت عذاب سے بچ نہ سکیں گے۔ اللہ پر ایمان کا اقتضا تو یہ ہے کہ آدمی کے لیے اللہ کی رضا دوسروں کی رضا پر مقدم ہو، اور کسی چیز کی محبت انسان کے دل میں ایسا مرتبہ حاصل نہ کر لے کہ وہ اللہ کی محبت پر اسے قربان نہ کر سکتا ہو، اور اللہ سے تو ایسی محبت ہونی چاہیے جو رنج و راحت، تنگی و فراخی، مرد و صحت ہر حال میں برابر پائی جائے۔